السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 274واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، انکلیشور گجرات سے ہمارے اصلاح معاشرہ کے ایک بہت ہی معزز ممبر ہے، میرے خیال سے 15-20 دن ہو رہے ہوں گے، انہوں نے مجھے اپنی کیفیت اور اپنے حالات لکھ کر بھیجے۔ بولے مولانا، میں بہت ہی زیادہ بے چین ہو چکا ہوں، میرے طبیعت کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے۔ 8 دن سے میں رات میں سویا نہیں ہوں، حالانکہ میں روزانہ نیند کی گولیاں کھا رہا ہوں۔ دکان پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ طبیعت میں بے چینی رہتی ہے، وہاں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ گھر پہ آتا ہوں تو گھر میں بھی ویسی ہی کیفیت ہے۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے طبیعت میں یہ عجیب سی گھبراہٹ، یہ عجیب سی بے چینی کیوں پیدا ہو چکی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب، کسی کا قرض ہے، پیسے وغیرہ دینا ہے، کسی کا حق ہے آپ کے ذمے؟ نہیں بولے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اس لائن سے میں بالکل مطمئن ہوں۔ کاروباری لائن سے دھندا کاروبار برابر سے نہیں چل رہا؟ نہیں ویسا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں سے الحمدللہ میں مطمئن ہوں، ان تمام لائنوں سے میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر گھریلو کوئی ٹینشن ہے؟ وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے بولے، مگر عجیب سی بے چینی، کبھی کبھی موت سے بھی بہت زیادہ مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں ایک آدھے سبق میں ڈیٹیل میں آپ کا جواب دوں گا۔ آج میں پرانے میسیجز پڑھ رہا تھا تو ان کا یہ میسیج مجھے نظر آ گیا، تو میں سوچا کہ آج ہمارے قوم میں، ہمارے سماج میں صرف ہمارے وہ انکلیشور والے بھائی صاحب ہی نہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں لکھ کر بھیجتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ان تمام بھائیوں کو خاص طور پہ چند باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ محترم بزرگوں، یہ بے چینی، یہ طبیعت کے اندر بے سکونی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، انسان کو جب لگتا ہے کہ دنیا میری ہمیشہ ہمیش کے رہنے کی جگہ ہے، وہ موت کو، قبر کو، حشر کو بھول جاتا ہے۔ یہاں کی لذتوں میں جب پڑ جاتا ہے، یہاں کے بنگلے حویلیوں کو جنت کے باغات کے اوپر، جنت کے محلوں کے اوپر ترجیح دیتا ہے، یہاں کے سکون کو جنت کے سکون پہ جب ترجیح دیتا ہے تو اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب میرے سے چھین لیا گیا تو پھر میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بے چینی، دل کی بے اطمینانی، دل کی بے سکونی کا بہترین علاج جو ہے صحیح احادیث کے اندر فرمایا ہے کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں 25 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت۔ یہ دعا پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ لکھا ہوا ہے بزرگوں نے کہ اس سے دل کے اندر کبھی بھی بے اطمینانی، بے چینی نہیں پیدا ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات میں سونے سے پہلے 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ آدمی نہ کبھی بے چینی کا شکار ہوگا، نہ کبھی گھبراہٹ کا شکار ہوگا، نہ اسٹریس کا شکار ہوگا، نہ ٹینشن کا شکار ہوگا۔ تو یہ صرف الفاظ نہیں پڑھنا ہے، یہ الفاظ پڑھتے وقت میں ہمارے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اگر میں 10 کروڑ کے اس بنگلے میں ہوں اور 2.5 لاکھ کے بیڈ کے اوپر سو رہا ہوں تو میرا یہ عارضی ٹیمپروری جو ہے بستر ہے، اصل میں میرا جو پرماننٹ بستر ہے وہ میرے قبرستان کے اندر بک ہو چکا ہے، وہ بستر میرا ویٹ کر رہا ہے۔ کتنے دن میں یہ بستر پہ سونے والا ہوں؟ 8 دن، 1 مہینہ، 1 سال، 10 سال، 20 سال، لیکن مجھے یہ چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ میرا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ میرا پرماننٹ مٹی کا بستر ہے جو میرے انتظار میں ہے، اور وہ قبر روزانہ میرا نام لے کر مجھے یاد کرتی ہے، بس وہی میرا بستر ہے۔ اور حشر کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی مجھے
پرماننٹلی میرے حق میں اگر جنت کا فیصلہ کریں گے، اللہ مجھے یہاں سے بہترین بنگلے، یہاں سے بہترین حویلیاں، یہاں سے بہترین بسترا عطا فرمائیں گا۔ اگر یہ تصور کرتے ہوئے ہم 25 مرتبہ یہ پڑھیں گے میرے محترم بزرگوں، خدا کی قسم نہ نیند کی گولی کھانے کی ضرورت پڑے گی، نہ نیند کے لیے کسی کہانیوں کے کتاب پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ نیند کے لیے پرانے سانگز سننے کی ضرورت پڑے گی، نہ نیند لانے کے لیے ٹی وی کے اوپر فلمیں دیکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ 25 مرتبہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ کی آنکھیں لگ جائے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے زندگی میں سکون و اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ آج ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہے میرے محترم بزرگوں، وہ یہی ہے، ہر انسان وہ کیوں بے چین ہے؟ وہ صرف حرص اور لالچ کی وجہ سے بے چین ہے۔ ہر ایک کو یہ لگ رہا ہے کہ میرا پرماننٹ ٹھکانہ دنیا ہی ہے، جو دنیا کی لذتوں میں انسان پڑ گیا ہوا ہے، ہر خواہش یہاں پہ پوری ہو رہی ہے، ہر ضرورت یہاں پہ پوری ہو رہی ہے، یہاں کا عیش، یہاں کا آرام۔ بے چینی اس لیے طبیعتوں میں پیدا ہو رہی، ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ بنگلہ میں نے 10 کروڑ کا حلال اور حرام کی کمائی دونوں کے ذریعے سے کھڑا کیا ہوا ہوں، یہ پتہ نہیں میرے قبضے میں رہتا یا نہیں رہتا، یا میرے سے چھوٹ جاتا۔ یہ میں نے کروڑوں کا بینک بیلنس جو ہے کھڑا کیا ہوا ہوں، یہ رہتا یا نہیں رہتا، یا میں دنیا سے چلا جاتا۔ یہ بے چینی اسی وجہ سے ہے کہ انسان یہاں کے بنگلے کو جنت کے بنگلے پہ ترجیح دے رہا ہے، یہاں کے بستر کو جنت کے بستر پہ ترجیح دے رہا ہے، یہاں کے عیش و آرام کو جنت کے عیش و آرام پہ ترجیح دے رہا ہے۔ اسی لیے تو طبیعتوں کے اندر بے چینی پیدا ہو چکی ہے، اسی لیے تو زندگیوں میں سکون نہیں رہا۔ یہ لالچ کی وجہ سے، یہ حرص کی وجہ سے، یہ دنیا کی غلیظ محبت کی وجہ سے، یہ ٹپرے کی کاروں میں پھر کے اس کے اوپر فخر کرنے کی وجہ سے، خالی سمبول کی وجہ سے کہ یہ ٹپرا BMW کا ہے، اور یہ ٹپرا جو ہے انووا کا ہے، اور یہ ٹپرا ٹویوٹا کا ہے، اور یہ ٹپرا ہونڈائی کا ہے، یا یہ ٹپرا ہونڈا کا ہے، یا یہ ٹپرا مرسیڈیز کا ہے۔ یہ فخر کائے کا فخر ہے؟ یہ پترے کی کار میں بیٹھ کے خالی اس کا سمبول چینج ہو گیا تو ہمارے اندر ایک گھمانڈ، ایک اکڑ پیدا ہو رہی ہے۔ بنگلے میں ہم چلے گئے رہنے کے لیے تو ایک اکڑ، ایک فخر پیدا ہو رہا ہے، اور یہ ڈر کی وجہ سے کہ کہاں یہ عیش و آرام چھوٹ جاتا، آدمی بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس کے لیے تمام سننے والوں کو وہی فارمولہ، وہی نسخہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، مجھے امید ہے اگر ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے، زندگی میں سکون ہی سکون پیدا ہوگا۔ یاد رکھو، اپنے ہمیشہ کے ٹھکانے کو مت بھولو، چاہے ہم دنیا میں کتنے ہی بڑے گھر میں اور کتنے ہی پرسکون بستر پہ رہو، ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہمارا قبرستان اور ہماری وہ 2x6 کی جو جگہ ہے انتظار کے اندر ہے، اور وہی ہمارا ہمیشہ کا بستر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، پوری امت کو موت کی حقیقت اور مرنے کے بعد کی جو قبر حشر کی زندگی ہے اس کا یقین اور جنت کی لذتوں کا یقین عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔